میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر اذان دینا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اکثر طور پر قبرستان کے اندر جا کے لوگ جو آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، جو انکار کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں بالکل یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں دینا چاہیے، اور جو دینے کے قائل ہیں ان کا نظریہ، ان کا ذہن یہ ہے کہ نہیں بالکل دینی چاہیے اذان، اور لازمی ہے، اس کے بغیر جو ہم نہیں جائیں گے۔ تو شرعی طور پہ دیکھنا چاہیے کہ شرعاً اس عمل کا حکم کیا ہے۔ تو شرعی طور پر قبر پر اذان دینا یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، مستحسن اور جائز امر ہے۔ آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، ثواب ملے گا، آپ کی میت کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ نہیں اذان دینا چاہتے تو آپ کے اوپر فرض لازم نہیں کہ آپ گناہ گار ہو جائیں گے، کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کا الفرض فریضہ کوئی ساقط ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اختیار دیا گیا ہے، آپ کا دل کرتا ہے، دل مانتا ہے، آپ چاہتے ہیں ہمارے مردے کو، ہماری میت کو فائدہ ہو، اللہ کے نام کو بلند کیا جائے، تو شریعت کے اندر کسی طرح اس چیز کی کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ فقہاء کرام نے 5 نمازوں کے علاوہ اور کافی سارے امور ہیں جن کے لیے اذان دینے کو مسنون قرار دیا ہے، اور انہیں تفصیلات بھی وہاں بیان کی ہے کہ کہاں کہاں انسان جو اذان دے سکتا ہے۔ جیسے نومولود بچے کے کان کے اندر اذان دینا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح مغموم اور جس بندے کو دورہ پڑتا ہو، انتہائی پریشان ہو یا دورہ پڑ جاتا ہو، اس کو اذان دینا، غصے والے آدمی پر اذان پڑھنا، بد اخلاق انسان ہو یا جانور ہو، وہاں اللہ کا نام لینا، اللہ کی تکبیر کو بلند کرنا، شہادت دینا، گواہی دینا، یعنی اذان دینا، یہ بھی ہے۔ اسی طرح جب دشمن کے لشکر سے آمنا سامنا ہو جائے تو وہاں پر بھی آپ اذان دے سکتے ہیں۔ اور اس طرح جلنے والا شخص، اس کے پاس انسان اذان دے تو امید یہ کامل ہے کہ اللہ کا نام لینے سے اس کی وہ کیفیت ختم ہوگی، اس کو راحت اور سکون ہوگا۔ اور اس طرح میت کو قبر میں اتارتے وقت اسی بات کے اوپر قیاس کرتے ہو کہ جیسے بندہ آتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان دیتے ہیں، تو جب جاتا ہے تب بھی انسان کو اذان دینی چاہیے۔ تو ان کو مسنون طریقہ لکھا ہے، نہ کہ ناجائز لکھا ہے۔ اس طرح آگے بھی فقہاء فرماتے ہیں کہ کسی شخص پہ کسی جن بھوت کا سوار ہو، یا کسی مکان یا کسی جگہ یا کسی ویرانے کے اندر کوئی آپ کو خطرہ محسوس ہو، ڈر محسوس ہو کہ یہاں کچھ جن بھوت چڑیل وغیرہ کی چیز ہوگی، تو وہاں اگر اللہ کا نام آپ بلند کریں گے، اذان آپ دیں گے، تو آپ کو امن نصیب ہوگا اور آپ کی حفاظت ہوگی روحانی طور پر، تو وہاں بھی اذان دے سکتے ہیں۔ اور یہ اسی طرح حدیث سے صحیح میں موجود ہے کہ انسان جب کسی جگہ پہ راستے میں جا رہا ہو تو ویران جگہ ہو تو راستہ بھول جائے، تو وہاں بھی اگر اذان دے تو اس کو اللہ تعالیٰ راستہ درست دکھائے گا اور اپنی منزل کی طرف رواں ہو جائے گا۔ تو یعنی اتنے سارے معاملات کے لیے اذان دینا، نماز 5 نمازوں کے علاوہ بھی سنت ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی نے لکھا ہے، اور یہ حضرت علی سے بھی نقل کیا گیا ہے، ان سے نقل کیا گیا کہ اتنے اوقات کے لیے اور ان معاملات کے لیے اذان انسان دے سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبر کے اندر اتارا تھا تو آپ نے وہاں بلند آواز سے تکبیر کہی تھی، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے کلمات کا آپ نے بار بار تکرار کیا تھا۔ تو اذان بھی یہ کہ اللہ کے ناموں کا تکرار کیا جاتا ہے، اور حدیث میں بھی ثابت ہے کہ جب اذان آتی ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کے پاس فرشتے پہنچتے قبر میں سوالات کے لیے تو وہ پہلا سوال کرتے ہیں نا، من ربو کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو وہاں شیطان مختلف شکل کے اندر آ کے اس کو بکاتا ہے۔ تو جب اذان دی جائے گی تو شیطان وہاں سے دور ہوگا، تو انسان کے سوالات کا اور قبر کے معاملات کا مرحلہ جو ہے وہ درست اور آسانی کے ساتھ پار ہو جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پہ کھڑے ہو کے لمبی لمبی تکبیریں کہی تھی اور اونچا اونچا ذکر کیا تھا، یعنی باقی مسنون معاملات سے ہٹ کر اسپیشلی طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں تکبیر کا اہتمام کیا تھا، اور کافی دیر تک سبحان اللہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے رہے تھے۔ اور اسی حدیث کے تحت علامہ طیبی بھی نقل کرتے ہیں کہ میں اور میرے صحابہ اللہ اکبر اور سبحان اللہ اس وقت تک کہتے رہے تھے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے رہے تھے جب تک ان کی قبر جو ہے وہ کشادہ نہیں ہوگی تھی۔ تو یعنی اللہ کی تکبیر، اللہ کی تسبیح وہاں کرنے سے، وہ چاہے اذان کی صورت میں ہو، اذان سے ہٹ کرو، کسی شکل یا کسی شیپ کے اندر ہو، تو وہاں کرنے سے وہ اس صاحب قبر کو فائدہ ہوتا ہے، اس صاحب قبر کو اللہ راحت اور سکون عطا کرتا ہے۔